جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم بے اور یعقوب بے دونوں میکجے قلعے پر حملہ کر دیتے ہیں اور میکجے قلعے کو لے لیتے ہیں بغیر کوئی خون بہائے پسینہ بہائے. وہ ٹیک فورو کے ساتھ معاہدہ کر دیتے ہیں. اب عثمان صاحب دوبارہ اس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ اس کو لے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ہمارے ساتھ مل جاؤ یا پھر فنا ہو جاؤ. ان دونوں یعقوب بے اور ابراہیم بے کو کہتا ہے اور پھر الجائی کو بھی وہ گرفتار کر دیتا ہے اور اس کو اپنے قبیلے لے کر چلا جاتا ہے. جنگ شروع ہو چکی ہے. عثمان بھی یہ کہتا ہے کسی پر بھی رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عثمان میں مسلسل جنگ کر رہی ہے. میرے بابا اور قبیلہ ایک طرف ہے تو ہم دوسری طرف. یہ علاء الدین کو اس کی بیوی گنجا خاتون کہتی ہیں اور وہ بھی جنگ میں شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ دوسری طرف ابراہیم صاحب کی جو بیوی ہیں وہ کہتے ہیں میرے بچے کی موت کا سبب بنے ہیں. یہ سارا کچھ میں کہیں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گی لیکن یہ کیا کر سکتی ہے اب، اس لیے کہ عثمان میں نے حملہ کر دیا ہے. جب جنگ شروع ہو چکی ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور مسلسل جنگ جاری رہتی ہے. بھائیوں یعقوب بے اور ابراہیم بے کے درمیان شہزادی احمد کا انتقام پورا ہوتی ہی تلواریں میدان میں داخل ہو جائیں گی. شہزادی احمد کا انتقام پورا ہوتی ہی تلواریں میدان میں داخل ہو جائیں گی. یہ الجائی کہتا ہے لیکن الجائی در حقیقت خود ہی قاتل ہے اور پھر تلواریں ایک بار پھر باہر آ جاتی ہیں. جو یارانہ اور کنور بھی یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بلا تو لکھی تھی کہ تمہارا سر قلم کیے بغیر میانوں میں نہیں جائیں گے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جنگ کے زمانے میں صلح کی صورت نہیں ہو سکتی، یہ عثمان صاحب کہہ رہی ہیں. اور عثمان صاحب آخرکار میکجے قلعے پر اپنی پرچموں کو لہرا دیتے ہیں اور جو ابراہیم صاحب کو جو پرچم ہے اس کو سائڈ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کا قول ہے تمہارا خونی مکہ تمہارے ہاتھ میں موجود لوٹ میں سے بہتر ہے. یہ عثمان صاحب کہہ رہی ہیں اور عثمان صاحب باہر کر وہاں پر اپنا پرچم لہرا کر اپنی آزادی کا اعلان کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں میکجے کو ترکمانوں کا وطن بنا کر رہوں گا. میں اس جگہ کو ہر صورت میں ترکمانوں کا وطن بناؤں گا. اور یوں اس ایپیسوڈ کا